آپ کچھ سوال کرنا چاہتے تھے؟ جی میں سوال ہی کر رہا تھا. میں نے ایک بیان سنا تھا مولانا اسحاق صاحب کا کچھ سال پہلے، تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جب یہ سقیفہ کا واقعہ ہو کے حضرت ابوبکر کو خلیفہ انہوں نے بنا لیا، تو ابو سفیان نے جو ہے مولا علی علیہ السلام کو یہ آفر کی تھی کہ میں تمہیں مطلب ایک لشکر اپنا دے سکتا ہوں، کیونکہ وہ حضرت ابوبکر کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ایک چھوٹے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا قبیلہ جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بڑا قبیلہ تھا. تو کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں ابو سفیان کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ آخر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا رہا. اگر آپ اسی تاریخ طبری میں پڑھیں نا، تاریخ طبری کے اپنے حیات میں وہاں پہ ایک پروکلیمیشن نکلا تھا خلیفے سے. انہوں نے کہا تھا کہ مولا علی نے اس کا انکار کر دیا تھا، اس کی آفر جو تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. دیکھیں یہ تاریخ طبری ہے، چاپ بیت الافکار الدولیہ، پورا طبری کو انہوں نے ایک ہی مجلد میں چھاپا ہے، اس کے 2000 سے زیادہ صفحے ہیں. یہاں پر صفحہ نمبر 2123 میں ایک لیٹر ہے یا ایک پروکلیمیشن ہے، یا اگر آپ بھی دیکھ لیں وہ اردو والی میں بھی آپ کو مل جائے گا. یہ سنہ 284 کے واقعات میں 284 ہے، اس کے واقعات میں یہ ہے. اس سال میں یہاں پر ایک پروکلیمیشن نکلا تھا خلیفے کی جانب سے. یہ اس زمانے میں خود طبری زندہ تھے، بغداد میں رہتے تھے، بغداد ہی کا واقعہ ہے، تو وہ اپنے چشمدید واقعہ ذکر کرتے ہیں. ذکر المعتضد فی شأن بنی امیہ، کہ معتضد نے بنی امیہ کے بارے میں یا پروکلیمیشن دیا تھا. اور معتضد آپ جانتے ہیں کہ وہ مخالفین کے نزدیک امیر المؤمنین ہے، اس کے باتیں ماننا واجب ہے وغیرہ وغیرہ. اس میں جو باتیں انہوں نے کی، اس میں جملہ میں یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور وہ بالکل صحیح کہتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کہ وَكَانَ مِمَّنْ عَانَدَهُ وَنَابَدَهُ وَكَذَّبَهُ وَحَارَبَهُ مِنْ عَشِيرَتِهِ. جن لوگوں نے ان کے قبیلے میں سے جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکرا دیا، ان کو جھٹلایا، وہ سب ان کے اپنے قبیلے سے تھے، یعنی قریش والے تھے. العدد الاکثر، اکثر ان قریش والے تھے. والسواد الاعظم یتلقونه بالتکذیب والتفریب، ان کے اپنا قبیلہ جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جھوٹا آدمی ہے، شاعر ہے، پاگل ہو گیا، مطلب اس طرح کی باتیں کرتے تھے. پھر انہوں نے ان کو کیا کیا؟ پھر اس کے بعد انہوں نے شروع کیا ہے دشمنی کو اور جنگ کرنے کو شروع کیا ہے، اور جو ان کے اتباع کرتے تھے ان کو عذاب کرتے تھے. وَأَشَدُّهُمْ فِي ذَلِكَ عَدَاوَةً وَأَعْظَمُهُمْ لَهُ مُخَالِفَةً. ان کے دشمنوں میں سے سب سے جو شدید ترین دشمن تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مخالفت میں سب سے جس کی مخالفت عظیم تھا. وَأَوَّلُهُمْ فِي كُلِّ حَرْبٍ، ہر جنگ میں جو سب سے آگے تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں. وَأَوَّلُهُمْ فِي كُلِّ حَرْبٍ مُنَاصَبَةً، دشمنی میں، جنگ میں، ہر جنگ سب سے آگے تھا. لا يرفع على الاسلام راية الا كان صاحبها وقائدها ورئيسها. جو بھی لشکر آیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے، اس میں اس کا لیڈر، اس کا فائنانسر، اور اس کو حوصلہ افزائی دینے والا اور اس کا پلاننگ کرنے والا کون تھا؟ وہ شخص. بلے فی کل مواطن الحرب، سب جگہوں میں، جنگوں میں، من بدر واحد والخندق والفتح، سب میں ابو سفیان ابن حرب، ابو سفیان ابن حرب، ابو سفیان ابن حرب ملاحظہ فرمائی. اور اس کا بیٹا معاویہ بھی اس کے ساتھ، وہ معاویہ بھی نوجوان تھا اس وقت. یعنی یہ لوگوں کی دشمنی اسلام سے کوئی پرانی بات نہیں ہے، یہ لوگ کوئی اسلام کے دل دادا نہیں تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے دل دادا. اور ابو سفیان بھی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کوئی پیار محبت تو نہیں کرتا تھا. اور یہ کیسے مسلمان ہوا ابو سفیان؟ ابو سفیان اس وقت مسلمان ہوا جب یہ اگر اسلام نہ لاتا یہ قتل ہو جاتا. یہ کوئی ایمان، اس نے تو کوئی ایسے دل سے تو ایمان نہیں لایا. یہ فتح مکہ کے وقت یہ قتل ہو جاتا. اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے جھوٹ سے کلمہ پڑھا، جھوٹ سے کلمہ پڑھا، انہوں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا ان لوگوں نے. اور مختلف جنگوں میں ان کو شکست ہوئی ہے. شکست کس کے ہاتھ ہوئی ہے؟ جنگ بدر میں اس کو شکست کس کے ہاتھ ہوئی ہے؟ کس کے ہاتھ ہوئی ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ پر. اس کا اپنا بیٹا مارا گیا ہے جنگ بدر میں، اس کا سسر مارا گیا، اس کے رشتہ دار مارے گئے. کس نے قتل کیا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. جنگ احد میں یہ نہیں قتل کر سکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی وجہ سے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی وجہ سے. خندق میں پورا اپنا پیسہ لگایا ابو سفیان نے، فائنانس کیا، 10,000 جنگجو لے کے آیا، 10,000 جنگجو لے کے آیا، ہر طرف سے مختلف قبائل کو بڑا اس نے پلاننگ کیا جنگ خندق میں کہ پورا مدینے کا گھیراؤ کیا جائے، سب مسلمانوں کو قتل عام کیا جائے. اس کو کس طرح شکست ہوئی؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک وار سے.
عامر بن داؤد مارا گیا, ان کو پورا لشکر ان کا متفرق. بہت سارے قراءات میں سورہ احزاب کی آیت اس طرح ہے, وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ بِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السلام, کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ سے بچایا امیر المؤمنین علیہ السلام کے تلوار کے زور سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شخص اہل بیت علیہ السلام کا, بالخصوص امیر المؤمنین علیہ السلام کا دشمن تھا, جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. یہ کہ آیا ہو کہ اس نے آفر کی ہو امیر المؤمنین علیہ السلام کو کہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے, اتنے لشکر لے کے آئیں گے, یہ ہمارے نزدیک ایک جھوٹی بات ہے. ابو سفیان بالکل ابو بکر کے ساتھ تھا, اور اس کی وجہ یہ ہے, اگر وہ ابو بکر کے مخالف ہوتا, دیکھیں اس کی تو کوئی, ابو سفیان کی تو اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی نا اسلام. یہ تو سب ابھی مثلا وہ بعد از جنگ کے شکست کرنے کے بعد یہ مسلمان ہوا ہے. مسلمان بھولے تو نہیں, مکہ مدینہ والے تو بھولے تو نہیں ہیں مہاجرین انصار کہ یہ آدمی کیسا ہے, وہ تو ہم سے بہتر جانتے تھے. یہ تو کفار کا, یہ تو لیڈر تو یہی تھا ہمیشہ, اور یہ مسلمان بھی ہوا, دل سے تو نہیں ہوا. اور پھر مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت کیا. حدیث کہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اونٹ پہ سوار آ رہا ہے, ابو سفیان آ رہا ہے, اس کے ساتھ اس کا بیٹا یزید ہے, اس کے پیچھے اس کا بیٹا معاویہ ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا, جو اونٹ پہ سوار ہے اس پہ بھی لعنت, جو اونٹ کے پیچھے ہے اس پہ بھی لعنت, اور جو اونٹ کے آگے ہے اس پہ بھی لعنت. تو یہ مسلمان ہونے کے بعد بھی اس پہ لعنت ہے, یہ تو مسلمانوں کو سب کو پتا ہے. تو لیکن آپ دیکھیں, اور اس کے سابقہ آپ کے ہاتھ میں, اس نے اسلام کے ہمیشہ سے مخالفت کی, اور اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. ابو بکر خلیفہ بننے کے بعد, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ شام فتح ہونے والی ہے. شام تو جو تھا اس زمانے کا جوول تھا, اس زمانے کا ہیرا جو جہاں ہے نا, جہاں سب کچھ ہے, جہاں پہ ثقافت ہے, جہاں پہ پیسے ہیں, جہاں پہ تجارت ہے, جہاں پہ لونڈیاں ہیں, جہاں پہ بہترین شراب ہیں, بہترین محل ہیں, وہ اس دنیا میں کہاں تھا, وہ شام تھا. ابو بکر نے کیوں یزید ابن ابی سفیان کو گورنر بنایا شام کا, کیوں اتنا بڑا انعام دیا؟ وہ اپنے مخالف کو دیتا ہے, آپ مجھے بتائیں, اپنے مخالف کو دے دیتا ہے. اتنے صحابہ موجود ہیں, شام فتح ہوتا ہے, یعنی شام ابو بکر کے زمانے میں فتح نہیں ہوا, لیکن شام پہ حملے جو ہیں ابو بکر کے زمانے میں شروع ہوئے. لیکن ابو بکر نے یہی وعدہ کیا تھا ابو سفیان سے کہ شام فتح ہوا تو یہ شام آپ کا ہے. یہ کیوں؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اگر وہ ابو بکر کا اتنا پکا مخالف ہے کہ اس کے اپوزیشن لیڈر کے لیے, امیر المومنین علیہ السلام کے لیے وہ 4-5 ہزار کا لشکر لے کے آتا کہ ابو بکر سے لڑیں. ابو بکر پاگل ہے کہ اتنے اپنے بڑے مخالف کو, جس کا اسلام میں بھی کوئی عزت ہے ہی نہیں, اس کو اس زمانے کا سب سے جو قیمتی صوبہ ہے, جو مدینے سے بھی اس میں پیسے زیادہ, مدینہ میں تو پیسے تھے نہیں. مدینہ کیا ہے؟ مدینہ تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے روحانی اہمیت ہے, معنوی اہمیت ہے, دینی اہمیت ہے, سیاسی اہمیت اسلام کی وجہ سے بنی ہے اس کی. اس زمانے میں پیسوں کے لحاظ سے, تجارت کے لحاظ سے, قصر و محل کے لحاظ سے, مثلا بہترین کھانے وہاں پر ہوں, بہترین انڈسٹریز وہاں پہ ہوں, وہ شام تھا. عرب تو کچھ بھی, عرب تو خرابہ ہے, عرب میں تو کچھ بھی نہیں. تو اس زمانے کا بہترین علاقہ کس کو دیتا تھا؟ اس کو, ابو سفیان کو. اور وہ جو ہے اس کو 1-2 سال کے بعد تعاون آ گیا وہاں پہ. وہ یزید جو تھا, یزید ابو سفیان کا بیٹا, معاویہ کا بڑا بھائی, وہ مر گیا اس تعاون میں. فوراً اس کے بعد اس کو معاویہ کو دے دیا. عمر نے معاویہ کو گورنر بنایا, پھر اس کو کبھی عزل نہیں کیا, کبھی بھی دوسروں سے باسخاست کرتا تھا, دوسروں گورنروں کو عزل کرتا تھا عمر, کبھی اس کو عزل نہیں کیا معاویہ کو. اور معاویہ بھی کوئی ایسا اس نے کوئی اسلام میں اس کی کوئی تو خدمت ہے نہیں, وہ تو اپنے باپ کے ساتھ تھا آخر تک. یہ تو ہمیشہ اسلام کے دشمن تھے. اور ابو سفیان بھی زندہ تھا, معاویہ عمر کے زمانے میں بوڑھا ہو چکا تھا. اور اس کے بعد عثمان بھی آیا, اس نے ان کو برقرار رکھا. یہ کیوں ایسا کیا ہے؟ یہ واضح بات ہے کہ ابو سفیان پالیٹیشین ہے, ابو سفیان اس کا بڑا ہاتھ ہے. وہ ابو بکر عمر جو تھے یہ قوم کے سردار تو تھے نہیں, ان کی اتنی ریچ نہیں تھی مختلف قبائل میں, اثر رسوخ یہ کچھ بھی نہیں تھے ان کے پاس. ابو سفیان کے پاس تھا. ابو سفیان کیونکہ پہلے سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف جنگوں میں مختلف لشکر لے کے آیا تھا, مختلف غزوہ احزاب میں, غزوہ خندق میں مختلف قبائل کو اس نے اکٹھا کیا تھا. یہ مختلف قبائل کو, بعض قبائل ایسے جن سے اسلام کی کوئی دشمنی ہے ہی نہیں, ان کو آپ لے کے آتے ہیں کہ ان کو آ کے ان کو بیڑا غرق کرتے ہیں, اسلام کا قتل عام کرتے ہیں. یہ کیا مانگتا ہے جی؟ یہ پولیٹیکل برنکمینشپ مانگتا ہے. یہ سیاسی مہارت کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان سب کو اپنے کمپین میں آ کے شریک کریں. کہ ہم نے ایک عسکری جو ہے ہماری کمپین ہے, اس کو کامیاب بنانے میں آپ آ کے جا کے وہاں پہ قربانی دے دیں, اور اس نے یہ کام کر لیا. تو ابو بکر عمر کو خلافت دلانے میں اس کو کیسے ان کی بیعت ہوئی, تو اس کے پیچھے بڑا سیاست ہے, اس میں بالکل ابو سفیان کا ہاتھ ہے. یہ ابو سفیان ہے جس نے مختلف قبائل کو ان کے لیے آمادہ کیا, ان کا مطیع بنایا, ان سے بیعتیں لی, اور اس کے مقابلے میں ان کو بڑا انعام دیا. ابو بکر عمر نے کیا دیا؟ شام دیا ان کے مقابلے, اور شام ان کا وہی گڑھ رہا. پھر امیر المومنین علیہ السلام کو جب بیعت دی ہوئی, پھر بھی یہ نہیں ہٹے شام سے, کیونکہ ان کی اتنا اثر رسوخ بن چکا تھا, ان کی جڑیں وہاں پہ اتنی محکم ہو چکی. تو یہ کہنا مولوی اسحاق صاحب کا وہ مخالفین کی روایت ہے, ہماری روایت نہیں ہے. ہماری حدیث نہیں ہے کہ ابو سفیان جو آیا وہ جس کا امیر المومنین علیہ السلام سے کبھی نہ دوستی نہ کوئی محبت, کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ دشمنی ان کے درمیان خون ہے.
ان سب کو بھول کے آ کے کہتا ہے میں معاویہ ابو بکر کے خلاف لشکر لے کے آتا ہوں. یہ اس شخص کا فکر ہے جو نہ اس زمانے کے احوال کو جانتا ہے, نہ اس زمانے کے سیاسی احوال کو جانتا ہے, نہ ان شخصیات کو جانتا ہے کہ ابو سفیان کون ہے, علی علیہ السلام کون ہے, ان کا سابقہ کیا ہے, ان کا آپس میں ان کی دشمنی کتنی پکی ہے, اور بالکل ان کا جو خاندان ہے بنی ہاشم کا اور بنی امیہ کا, یہ آپس میں خاندانی ان کا دشمنی بھی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ صرف اسلام کی وجہ سے ان کی دشمنی نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے بنی ہاشم, اسلام سے پہلے بھی ان کی دشمنی تھی بنی امیہ سے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو ابو سفیان اس طرح کام کر ہی نہیں سکتا, یہ بالکل بچگانہ بات ہے. جی سر, اور مزید بولیں. جزاک اللہ, ماشاءاللہ کافی آپ نے اچھی معلومات فراہم کی. آپ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. اوکے, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت مہربانی. خدا آپ کو جزائے خیر دے, خدا ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, خدا آپ کے بچوں کو طول عمر دے, آپ کو انشاءاللہ جو حاجات ہیں روا فرمائے. بہت مہربانی. السلام علیکم, کیسے نور بھائی, خیریت سے ہیں؟ ایک دفعہ پہلے بھی آئے تھے آپ, کال آپ کی کٹ چکی تھی.